شخص کس خانے میں جائے گا جو پہلے کراچی میں توقیر کے نام سے تمہارا مہمان ہوا اور اب تصویر کی قتل سے پہلے تمہیں ہوٹل میں نظر آیا تھا؟ میری دانش میں تو اب وہی ہر مسئلے کی کلید ہے۔ وہ بذات خود A2 ہو یا نہ ہو، اس کا معتمد ہاتھ ضرور ہے۔ اس سے شاید ہم بہت کچھ اگلوا سکیں گے۔ پھر جمی لائٹ اور ویرا لائٹ یعنی شوگر کوئن کو تم کس خانے میں رکھو گے وہ بعد کے معاملات ہیں، میں نے اس کے خیالات کو لگام دیتے ہوئے کہا۔ فی الحال ہمیں سیکیورٹی آفیسر اور نام نہاد توقیر کے معاملات سے نمٹنا ہے، اس کے بعد باقی گرہیں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی۔ حالات نے اتنی تیزی سے پلٹا کھایا ہے کہ عقل چکرا کر رہ گئی ہے۔ مہینوں سے اقراب بن رہی تھی اور توقیر A2 نظر آ رہا تھا، لیکن جب تصویر پر ہاتھ ڈالنے کی نوبت آئی تو اندازوں کا سارا عمل ریت کے گھروندے کی طرح نیچے آ رہا۔ اب ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ہم جعلی توقیر کی نگاہوں میں آ چکے ہیں اور وہ کسی پراسرار چھلاوے کی طرح ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ بے خبری میں ہم پر کہیں بھی وار کر سکتا ہے۔ صورتحال بہت زیادہ سنگین ہو چکی تھی۔ مہم کا ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی ہو چکی تھی، لیکن سرغنہ کا سوراخ ہو چکے تھے۔ جو مہرے ہماری نگاہوں میں آ چکے تھے ان پر ہاتھ ڈالنے میں ہمارے لیے زیادہ خطرات مضمر تھے۔ سیکیورٹی آفیسر یا لائٹس کاٹیج کے کسی مکین کا اختلاف تنظیم کے لیے افرادی قوت کے نقصان پر تو ضرور متنجع تھا، لیکن مجموعی طور پر اسے کوئی قابل ذکر نقصان ہرگز نہ پہنچتا، اور اب میں ایسی کسی بے مقصد تباہ آزمائی کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم کس تشویش میں مبتلا ہو گئے ہو؟ خاصی دیر کے بعد سلطان شاہ نے میرے تفکر آمیز رویے پر ٹوک ہی دیا۔ ذہن کام نہیں کر رہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے، میں نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ حالانکہ سب کچھ سامنے ہے، اس کے لہجے میں بھی مایوسی نمایاں تھی۔ پہلے صرف سنتا ہی رہا کہ بڑی بڑی مجرمانہ تنظیموں کے سربراہ اور اوپر والے لوگ کھلے بندوں پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان پر ہاتھ ڈالنا ناممکن ہوتا ہے، اور اب اس تجربے سے بھی گزر رہا ہوں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ہم بھول بھلائیوں میں پھنس گئے ہوں۔ راستے ہر طرف موجود ہیں، لیکن یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ کون سا راستہ منزل کی طرف رہنمائی کرے گا۔ شاید تصویر کی ناگہانی موت نے میرا دماغ معاف کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم کسی شراب کے پیچھے بھاگ کر اپنا وقت برباد نہیں کر سکتے۔ جو سامنے ہے اسی سے ابتدا کرنا ہوگی۔ توفیل، میں نے استفسار طلب لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے لائٹس کاٹیج میں تصویر کے علاوہ وہی اہم ترین آدمی ہے، لیکن ایک بات میرے ذہن میں کچوکے لگا رہی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس گمنام شخص نے تصویر کو کیوں ہلاک کیا؟ میرا حوصلہ افزا رد عمل دیکھ کر اس نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ اس نے تمہیں ہٹا کر تصویر کو کیوں قتل کیا؟ اگر اسے تصویر سے افشائے راز کا ہی ڈر تھا تو وہ اس کے سامنے براہ راست تم پر وار کر کے ایک تیر سے دو شکار کر سکتا تھا۔ تم سے نجات مل جاتی اور تمہارا حشر دیکھ کر تصویر بھی خوفزدہ ہو جاتا، لیکن اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ بڑی آسان سی بات ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر وہ پستول وغیرہ کی قسم کا کوئی آچھی ہتھیار استعمال کرتا تو اس کا رنگے ہاتھوں پکڑا جانا یقینی تھا۔ شاید تم نے اس کے طریقہ واردات پر غور نہیں کیا۔ اس نے قریب آ کر تصویر کو کسی سریع الاثر زہر کا نشانہ بنایا۔ وہ میرا رخ کرتا تو میں اسے پہچانتے ہی نہ صرف ہوشیار ہو جاتا بلکہ مزاحمت کے ساتھ اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی کر گزرتا، لیکن تصویر کے لیے وہ اجنبی تھا، کیونکہ تصویر نے بھی کھڑکی میں اس کی جھلک دیکھی، مگر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ مجھے روکنے کی کوشش کی۔ میرے اٹھنے کے بعد وہ کبھی راستے سے اندر گھسا اور کوئی بات کرنے کے بہانے سے اس نے تصویر کو زہر دے ڈالا۔ اگر تم بروقت وہاں نہ پہنچتے تو شاید اسے بوکھلا کر فرار بھی نہ ہونا پڑتا۔ اپنی کارروائی کر کے وہ اطمینان سے لوٹ جاتا اور کسی کو وہاں قتل کے ارتکاب کا شبہ بھی نہ ہو پاتا۔ بات سمجھ میں آتی ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس طریقہ کار سے وہ تمہیں زیر نہیں کر سکتا، اور اس کے ہاتھوں تصویر کے صفاقانہ قتل نے یہ بات ثابت کر دی کہ تمہارے دونوں بھائی ان معاملات میں اس حد تک ملوث نہیں جتنا تم سمجھ رہے تھے، لیکن تصویر یقیناً بہت کچھ جانتا تھا، اس وجہ سے مار ڈالا گیا۔ آہستہ آہستہ میرا ذہن کسی راہ پر چلنے لگا ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہم جلدی کوئی کامیابی حاصل کر لیں۔ وہ کیا؟ اس نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ تصویر کا جنازہ کب اٹھایا جائے گا۔ اوہ، میری تجویز پر اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ واقعی یہ زبردست ترکیب ہوگی۔ جنازے کے جلوس میں شاید خاصے اہم لوگ شریک ہوں گے۔ تمہارے مزاج میں اجلت بھری ہوئی ہے، میں نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر کی صورت پراسرار حالات میں کھلے بندوں واقع ہوئی ہے۔ فی الحال تو لاش پولیس کی تحویل میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد بھی لائٹس کاٹیج والے لاش کے دعوے دار بن کر سامنے نہ آئیں۔ انہیں سامنے آنا ہی پڑے گا۔ لائٹ کاٹیج سے باہر ہی تصویر کے جاننے والوں کو کوئی ہلکا رہا ہوگا، اور شاید سبھی جانتے ہوں کہ وہ لائٹس کاٹیج کا اسٹیٹ مینیجر ہے۔ قتل کے وقت ہوٹل کی پارکنگ لاٹ میں اس کا ڈرائیور گاڑی سمیت موجود تھا۔ اس نے جس انداز میں ہوٹل کے دربان کو ٹپ دی اور جس شناسائی کے انداز میں تصویر کا وہاں خیر مقدم کیا گیا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ وہاں اجنبی نہیں تھا۔ کچھ انتظار کے بعد ہی صحیح صورتحال سامنے آ سکے گی، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔
تم کھوج نکالنے کی کوشش کرو کہ اس واردات کے بارے میں پولیس اور لائٹس کاٹیج والوں کا کیا رویہ ہے۔ تصویر کی تدفین کسی بھی طرح سے کی جائے، میں اس میں ضرور شرکت کرنا چاہوں گا، باقی فیصلے بعد میں کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے سر جھکا کر کہا، میں فوراً ہی کام شروع کر رہا ہوں۔ میں خاموشی سے مسیری پر پڑا اسے تیار ہوتے دیکھتا رہا اور پھر وہ چلا گیا۔ اس وقت میرا دل بھاری ہو رہا تھا۔ سلطان شاہ کی موجودگی میں نے خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی میری آنکھیں نمناک ہونے لگیں اور دھندلائی ہوئی بصارت میں ماضی کی جھلکیاں سی گونجنے لگیں۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی زندگی میں اس کا پھل ضرور پاتا ہے۔ جزا، سزا، دکھ اور سکھ، مقدر کے ایسے اٹل فیصلے ہوتے ہیں جن کی ہلکی سی جھلک ہر شخص اپنی زندگی میں ضرور دیکھ لیتا ہے۔ کہیں مادی آسائشوں کے حصول میں انسان قیمت کے طور پر اپنے ذہنی سکون کا بڑا حصہ کھو دیتا ہے، اور کہیں اندر کے اطمینان کے لیے ایسی منافت کو ٹکرا دیتا ہے جس پر زندگی پچھتاووں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ اس دور میں مادی اور ذہنی آسودگی سے مالا مال لوگوں کی تعداد بہت ہی کم نظر آتی تھی، لیکن ہر ایک کو ظاہرداری کا ایسا روگ لگا ہوا تھا کہ دوسروں کو سلگانے اور اپنی جھوٹی انا کو برقرار رکھنے کے لیے لوگ اپنے دکھوں کو چھاتیوں میں دفن کیے، چہروں پر مسکراہٹ سجائے کاروباری حیات میں ہر جگہ اداکاری کرتے نظر آتے تھے، اور دوسرے اس اداکاری سے فریب کھا کر ان پر رشک بھی کرنے لگتے، بعض حسد کی آگ میں جلنے لگتے، لیکن ٹٹولنے اور کریدنے پر ہر خوشی اور خوشحالی کی تہ میں کچھ لوگ دریافت ہوتے تھے جن کا درما کسی کے بس میں نہیں تھا، اور میں بھی نام نہاد خوشحالوں اور بے فکروں کی ایسی بھیڑ میں شامل تھا، لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ خیال بہت مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا تھا کہ میں جن مسائل سے دوچار تھا ان کی بنیاد میری پیدائش سے پہلے رکھ دی گئی تھی۔ اگر والد مرحوم محدود آمدنی والی ملازمت پر مامور تھے تو انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ رشوت کی بے طول آمدنی کے خمار میں بڑی ماں کا شوہر اور توقیر اور تصویر کا باپ ہوتے ہوئے دوسری شادی کے بارے میں سوچتے۔ جن دنوں انہوں نے دوسری شادی کی، شاید آئلی قوانین وجود میں نہیں آئے تھے اور مذہب اور معاشرے کی نگاہوں میں عقدے ثانی کو کوئی غیر معمولی فعل نہیں تھا، بشرط یہ کہ انسان مادی اور جذباتی پیمانے پر اس معاہدے کی ہر فریق سے انصاف کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، لیکن مال حرام کا ہمار دانہ گندم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ والد مرحوم نے دوسری شادی کا قصد کیا اور کر گزرے، لیکن جب رشوت کا خانہ یکلحت بند ہوا تو انہیں اپنی تنگ دامانی کا احساس ہوا، اور میری ولادت کے بعد تلخیاں دن بدن بڑھتی چلی گئیں کہ والد صاحب رشوت کے پیسے سے خریدے ہوئے مصائب کے بوجھ تلے زیادہ دن نہ جی سکے۔ بڑی ماں اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ گھر کی مختار کل بن گئی اور مجھے اپنی ماں کی گود میں اس گھر کی دہلیز سے گلی میں دھکیل دیا گیا۔ میرے وجود میں رزق حرام کی آمیزش ایسی رچی ہوئی تھی کہ اپنی مظلوم ماں کی تمام تر محنت اور مشقت کے باوجود میں نے اپنی بدماشی کے ہاتھوں اپنی سگی ماں کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، اور وہ اپنے تمام تر زیور اور اسباب کو داؤ پر لگا کر میری ضمانت کا بندوبست کرنے کے بعد بے سر و سامانی کے عالم میں لاہور کے ایک ویرانے میں خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بدی کے بیٹ سے جنم لینے والی کومپل آج ایک تناور درخت بن چکی تھی۔ میں منشیات کی سوداگری میں دولت کے انبار کما چکا تھا اور اب ماضی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے پر تلا ہوا تھا، لیکن حالات میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تصویر بھی کسی اور راستے سے اسی منزل پر پہنچا تھا جب حلال غائب اور حرام غالب تھا، اور اسی حالت میں اپنے دردناک انجام کو پہنچ گیا تھا۔ میں بے بسی کا شکار ہو کر رہ گیا، نہ اپنے دشمنوں پر ہاتھ ڈالنے کے قابل تھا، نہ تصویر کے قاتلوں تک رسائی تھی۔ بڑا بھائی مارا جا چکا تھا اور مجھے یہ تک یقین نہیں تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے مٹی دے سکوں گا۔ بوجھل دل میں آگ سے بھڑکتی رہی اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ بڑی ماں نے مجھے اور میری ماں کو بے گھر کیا، اور اب آخری عمر میں ان کی مٹی خراب ہوتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ لائٹس کاٹیج ان کا اپنا گھر نہیں تھا۔ وہ وہاں ایک مجرم کی ماں کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ مجرم مارا جا چکا تھا اور اسے جنم دینے والی پر زمین و آسمان تنگ ہونے کی باری آنے والی تھی۔ مکافات عمل، میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا اور میں کام کر رہ گیا۔ میرے دل میں بڑی ماں کے لیے عزت تھی، ان کا احترام کرتا تھا، لیکن اچھے اور برے اعمال ہمیشہ ایک حسابی مساوات کی طرح ہوتے ہیں جسے آدمی اپنے لیے خود مکمل نہیں کر سکتا، لیکن دوسروں کے لیے یہ فعل بہت آسان ہے۔ زبان حلق پر ہر موڑ پر وہی کچھ کہتی ہے جو مکافات عمل کا تقاضا ہوتا ہے۔ میں بوجھل دل کے ساتھ کافی دیر تک یوں ہی بستر پر پڑا رہا، پھر شاید آنسوں کی برسات سے دل میں بھڑکتی جذبات کی آگ کچھ سرد ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا تھا۔ اس وقت لوہا گرم تھا اور میری لگائی ہوئی کوئی بھی ضرب ہاتھ سے اچھے نتائج فراہم کر سکتی تھی۔ شوگر کنگ کالنگ فار ایسو اوور، میں نے آپریٹر آن کر کے مضبوط لہجے میں پیغام نشر کیا۔ ایسو ریسیونگ، دوسری طرف سے محض چند ثانیوں کے توقف کے بعد متجسسانہ آواز ابھری، تم اپنے نام سے کیوں نہیں کال کرتے؟ اب تم میرے لیے اجنبی نہیں رہے ہو، اوور۔ لوگ برسوں ساتھ رہ کر بھی اجنبیوں کی طرح زندگی گزار دیتے ہیں، پھر میری اور تمہاری آشنائی تو بہت مختصر سی ہے، اس لیے تم سے تمہارے حوالوں سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، اوور۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ جلی کٹی باتیں کر رہے ہو، خیر یہ بتاؤ کہ رقم مل گئی تھی، اوور۔ نہ ملی ہوتی تو تم سے پہلی شکایت اسی بارے میں کرتا۔
کیا تمہارے آدمی نے واپس آ کر تمہیں رپورٹ نہیں دی؟ اوور. میرا آدمی ابھی تک لوٹا نہیں. رقم گن لی ہے تم نے؟ اوور. وہ کوشش کے باوجود اپنے لہجے میں دبا ہوا اشتیاق پوشیدہ نہ رکھ سکا. رقم کی گنتی کے بارے میں اس کے سوال سے ظاہر تھا کہ اسے میرے زندہ رہنے پر حیرت تھی. اصولاً تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ میں بریف کیس وصول کرنے کے بعد رقم گننے کے لیے بریف کیس کھولنے کی کوشش کرتا اور مہلک دھماکے کا شکار ہو جاتا، لیکن میں نہ صرف زندہ تھا بلکہ اس سے بات بھی کر رہا تھا. میں نے اچانک کلا بازی کھانے کا فیصلہ کر لیا اور وسیلے لہجے میں بولا، اپنے بدنیت آدمی کو تلاش کرو طفیل خان. مقررہ مقام پر میں 3 سے 4 بجے تک انتظار کرتا رہا، لیکن نیلی ٹوپی کہیں نظر نہ آ سکی. اس کے برعکس 5 آدمی نے مجھے وہاں گھیرنے کی کوشش کی اور اب کہیں پڑے اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہوں گے. یہ یاد رکھو کہ اس طرح دھوکہ دے کر تم مجھے اپنے راستے سے نہ ہٹا سکو گے. میں اب کسی جونگ کی طرح تمہارے اور لائٹس کاٹیج کے پیچھے لگ گیا ہوں. اوور. تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے. اس کی آواز سے بوکھلاہٹ حویدہ ہونے لگی. وہ ایسا آدمی نہیں تھا. اسے ہر قیمت پر مقررہ وقت پر تم تک پہنچنا چاہیے تھا. اوور. شاید پہنچا ہی ہو، لیکن میں اسے نہ پہچان سکا کیونکہ ان میں سے کسی کے سر پر نیلی ٹوپی نہیں تھی. ہاں، وہ مسلح ضرور تھے. مجھ سے ذرا بھی غفلت یا اندازے کی غلطی سرزد ہوتی تو وہ مجھے مار ہی ڈالتے. اوور. میں نہیں مان سکتا. اس کی ہذیانی آواز سنائی دی. وہ میرا خاص آدمی تھا، برسوں سے میرے لیے کام کر رہا تھا. اوور. یہ غلط فہمی ہے تمہارے لیے نہیں. وہ اس معقول معاوضے کے لیے کام کر رہا تھا جو تم اسے ادا کر رہے تھے. لیکن 30 لاکھ نیت بگاڑنے کے لیے بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اگر انہوں نے برابر کا حصہ بھی رکھا ہو تو اس وقت ان میں سے ہر ایک 6 لاکھ کا مالک بن چکا ہوگا اور تم بیٹھے اپنا خون سلگا رہے ہو. اوور. اگر اس نے دغا کی ہے تو وہ پادال میں بھی نہ بچ سکے گا. اس نے اپنے اضطراری رد عمل پر قابو پا لیا اور اب اس کی آواز پرسکون ہو چکی تھی. اسے تو میں نے رقم کی ہوا بھی نہ لگنے دی تھی، بلکہ یہ بتایا تھا کہ بیف کیس میں ردی کاغذوں کی گڑیاں بھری ہوئی ہیں اور جو ہی اس کے کفل کا میکینزم حرکت میں لایا جائے گا، پورا بریف کیس زبردست بارودی دھماکے سے پھٹ کر کھولنے والے کے چھیتڑے اڑا ڈالے گا. ایسی صورت میں وہ بریف کیس پر قبضے کا تصور تک نہ کر سکتا تھا. اوور. تو کیا تم نے مجھے ردی کاغذات میں بارودی ذخیرہ لپیٹ کر بھیجا تھا؟ اوور. میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا اور وہ اپنی دکھتی رگ پر ہاتھ پڑتے ہی تلملا اٹھا. عجب کن ذہن ہو تم. بتا رہا ہوں کہ اسے محض کسی امکانی بے ایمانی سے روکنے کے لیے میں نے اس ردی کاغذات اور بارودی کہانی سنائی تھی، ورنہ اس میں رقم ہی موجود تھی. اوور. اس کا مطلب ہوا کہ تم پہلے سے اس کی نیت پر شبہ تھا، پھر تم نے یہ کام اسے کیوں سونپا تھا؟ اوور. میرے ساتھ وکیلوں کی طرح جرا مت کرو. اس کی چڑچڑی آواز سنائی دی. جہاں رقم سمیت آدمی لاپتہ ہے اور تم لکیروں کو پیٹ رہے ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اپنے کس آدمی سے میں کیا کام لے سکتا ہوں. اوور. جہنم میں جائے تمہارا آدمی. میں نے بھی وسیلے لہجے میں جواب دیا. وہ سب تمہارا درد سر تھا، لیکن کان کھول کر سن لو کہ مجھے اس کہانی پر یقین نہیں آیا. میری دانش میں تم سنگین وعدہ خلافی کے مرتکب ہوئے ہو. تمہارے آدمی مجھے مار ڈالتے تو تمہاری جان چھوٹ جاتی. میں بچ نکلا تو مجھے ایک کہانی سنا کر بہلا رہے ہو. مجھے مقررہ وقت پر رقم نہیں ملی، لہٰذا اب میرا جو دل چاہے گا کروں گا. اب تمہاری ذات پر پہلا نشانہ ہوگی. اوور. جو چاہو کرتے رہو. اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا. 30 لاکھ گنوا دینے کے بعد میں فوری طور پر دوبارہ اتنی بڑی رقم جمع نہیں کر سکتا. ضرورت محسوس ہوئی تو ہم بعد میں کوئی سودا کر لیں گے. اوور. فی الحال تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تم لوگوں نے بھوکے بھیڑیوں کی طرح خود ہی ایک دوسرے کو نوچنا شروع کر دیا ہے. یہ سلسلہ رکے گا تو کچھ سوچوں گا. اوور. کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ اوور. اس کی طنزیہ آواز ابری. آج صبح ہوٹل میں تمہارا اسٹیٹ مینیجر ہلاک کر دیا گیا اور قاتل تمہاری ہی صفوں کا آدمی ہے. اوور. لائٹس کاٹیج شروع سے آج تک کبھی کوئی اسٹیٹ مینیجر ہی نہیں رہا. تم نہ جانے کس کی بات کر رہے ہو. اوور. اس بار اس کا لہجہ مضحکہ خیز ہو گیا. تمہارا حافظہ خراب ہو گیا ہے تو پولیس لائٹس کاٹیج کے دوسرے ملازمین سے اگلوا لے گی. اوور. ریسیور پر اس کا تلخ قہقہہ سنائی دیا. مشاہرے فراخ دلی کے ساتھ ادا کیے جائیں تو ملازمین اپنی عقلوں کی بجائے احکام کے مطابق سوچتے اور عمل کرتے ہیں. پولیس کو ضرور بھیجو. بے نیل و نرام ہی واپس لوٹے گی. کس نے زیادہ ذہانت دکھانے کی کوشش کی تو عدالت میں اضلاع حیثیت عرفی کے یادگار مقدمے کا سامنا کرتا نظر آئے گا. اوور. تم سب کے منہ بند کر سکتے ہو، لیکن اسٹیٹ مینیجر کی ماں تمہارے ہاتھوں نہیں بک سکے گی. میں نے شکست اور جھلاہٹ کے عالم میں کہا. لاش کی شناخت کے بعد وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. اوور. تمہیں جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو. اس بار اس کا لہجہ بالکل ہی روکھا تھا. لائٹس کاٹیج کوئی محتاج خانہ نہیں جہاں ملازمین کے معذور اور اذکار رفتہ لواحقین کی پرورش کی جاتی ہو. جہاں صرف اور صرف صحت مند ملازمین ہی رہتے ہیں. کسی بوڑھی عورت کا وجود تم ہولد بین سے بھی ثابت نہ کر سکو گے. اوور اینڈ آل. بڑی ماں میرے وجود کی گہرائیوں میں کربناک اور بے آواز چیخ ابھری اور میں نے آپریٹر سے ایک طرف پھینک دیا. نہ جانے ان سنگ دل بھیڑیوں نے تصویر کے قتل کے بعد بڑی ماں کا کیا حشر کیا تھا اور وہ کدھر تھی. اس وقت ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کر کے میں طفیل کو الجھن اور پریشانی میں ڈالنا چاہ رہا تھا، لیکن گفتگو کے آخری لمحات میں اس مردود نے مجھ پر بالادستی حاصل کر کے مجھے حالش سے دوچار کر دیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑی ماں کے بارے میں کس سے اور کیسے معلومات حاصل کروں.
اسی اثنا میں مانگن مجھے وہ فون نمبر یاد آیا جو میں نے رمضان چاچا سے حاصل کیا تھا۔ اس نمبر پر کئی بار تصویر سے گفتگو کر چکا تھا اور اس وقت میرے لیے اس نمبر سے رجوع کرنے کی سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں فوراً ہی نیچے آیا اور پبلک بوتھ سے وہ نمبر ملانے لگا۔ سلسلہ ملنے پر دوسری طرف سے وہی شناسائی آواز ابھری جس سے میں پہلے متعارف ہو چکا تھا۔ تصویر علی صاحب سے بات ہو سکے گی؟ میں نے اس سے ہلکانہ لہجے میں سوال کیا۔ یہاں تو کوئی تصویر علی صاحب نہیں ہوتے۔ اس جواب کے ساتھ ہی دوسری طرف سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا گیا۔ میں گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ لوگ منصوبہ بندی اور اس کے اطلاعات میں قابل رشک حد تک منظم تھے۔ مختصر سی مدت میں ہر شخص کو سمجھا دیا گیا کہ اسے کیا کہنا اور کرنا ہے۔ میں نے دوبارہ وہی نمبر ملایا اور رابطہ قائم ہوتے ہی براہ راست مطلب کی بات پر آ گیا۔ میرا نام ڈینی ہے اور آج صبح 8 بجے اس نمبر پر میری تم سے بات ہوئی تھی۔ اس وقت تک تم تصویر علی کی سیکرٹری تھی اور تم نے اس سے میری بات کرائی۔ اب تم اس کے وجود سے ہی انکار کر رہی ہو۔ تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، ٹھہرے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا گیا۔ ڈینی اور تصویر دونوں نام میرے لیے اجنبی اور مضحکہ خیز ہیں۔ تصویر بے جان ہو جاتی ہے، پھر یہ کسی جیتے جاگتے انسان کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا وہ مر چکا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ زندہ یا مردہ کا سوال تو اسی وقت پیدا ہوتا جب میں اس سے واقف ہوتی۔ اس کی آواز بدستور پر اعتماد تھی۔ میں نے اس وقت تم سے پہلی بار اس کا نام سنا ہے اور اس کی ماں کدھر ہے؟ دیکھو مسٹر ڈینی، شاید تمہارا ذہنی توازن کچھ بگڑا ہوا ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے مگر تلخ لہجے میں کہا۔ جب میں کسی تصویر سے نا واقف ہوں تو اس کی ماں کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ لائٹس کاٹیج ہے، کوئی محتاج خانہ یا معذور گھر نہیں جس کے اراکین خدمت حلق کے جذبے سے تمہاری بے سروپا باتوں کے جواب دیتے رہیں۔ براہ کرم اب مجھے تنگ نہ کرنا، پھر میری کسی ذمہ دار آدمی سے بات کرا دو۔ میں نے عجلت کے ساتھ کہا۔ ذمہ دار تو میں بھی ہوں، لیکن ٹھہرو میں بات کراتی ہوں۔ شاید تم تیز اور تند لہجے ہی کو ذمہ داری کا مظہر سمجھتے ہو۔ اس کی آواز معدوم ہو گئی لیکن رابطہ بحال تھا۔ شاید وہ سوئچ بورڈ پر کچھ کہہ رہی تھی۔ ہیلو، کیا مصیبت ہے؟ چند ثانیوں بعد ہی ریسیور پر ایک ورراتی ہوئی اور پھاڑ کھانے والی آواز سنائی دی۔ تم تصویر علی یا اس کی ماں کے بارے میں کچھ بتا سکو گے؟ میں نے اپنی طرف سے مصالحانہ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ سوال کیا۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں، وہی درندگی سے بھرپور آواز ابھری۔ اگر تم نے تیسری بار فون کر کے ٹینا کو تنگ کیا تو میں تمہیں تلاش کر کے تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔ بہت خوب، میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، مگر بس اتنا ضرور بتا دو کہ کتے کی کس نسل سے تمہارا تعلق ہے، کیونکہ غرارے میں ہنسی مہارت رکھتے ہو چہرہ بھی شاید ایسا ہی ہوگا۔ میرے تبصرے نے شاید اس کے تن بدن میں آگ لگا دی، کیونکہ وہ گندی گندی گالیاں بکتے ہوئے اتنی قوت سے دھاڑنے لگا کہ میں نے ریسیور کان سے ہٹا کر سلسلہ منقطع کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میں واپس اوپر لوٹ آیا اور سوٹ کیس میں سے اسکاچ کی سوپر سربند بوتل نکال کر دل بہلانے میں مصروف ہو گیا، کیونکہ اس وقت میرے پاس کرنے کے لیے کچھ اور نہیں تھا۔ 7:30 بجے کے قریب سلطان شاہ واپس آیا تو مجھ پر ہلکا سا خمار طاری ہو چلا تھا۔ اس کے بشرے سے بھی کوئی امید افزاں علامات ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ کیا کر آئے؟ کچھ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہو، میں نے اس سے سوال کیا۔ میں نے آج پہلی بار تمہاری آواز پر شراب نوشی کا اثر محسوس کیا ہے، اس نے لیٹر والی آدھی بوتل کا جائزہ لیتے ہوئے ملامت آمیز لہجے میں کہا۔ کوئی اتنی بڑی مصیبت تو نہیں نازل ہوئی تھی تم پر؟ تصویر تمہارا سوتیلا بھائی ضرور تھا، لیکن اس رشتے پر تمہیں کبھی بھی فخر نہیں رہا۔ ہمیشہ وہ تمہاری اور تم اس کے پیچھے لگے رہے، پھر اب اس کی موت پر اس قدر غمگین کیوں ہو؟ بات اس کے قتل تک محدود رہتی تو اتنا دکھ نہ ہوتا۔ لائٹس کاٹیج والوں نے بڑی ماں کو بھی غائب کر دیا ہے، ان سے کچھ باید نہیں کہ انہوں نے اس بوڑھی عورت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہوئے ذبح نہ کر دیا ہو۔